إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ پچھلے 2 خطبات ہم نے خواتین کے حوالے سے بیان کیے تھے۔ خواتین کی اصلاح بہرحال ضروری ہے، کسی حد تک ہم ہر خطبے میں خواتین کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ بھائیوں کی ذمہ داری ہے، آپ مسئول ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کے لیے یہ واجب ہے، فرض ہے، آپ اپنی خواتین، اپنی بیٹیوں کی، اپنی ازواج کی اصلاح کرتے رہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنی اصلاح کریں گے۔ آپ کے اندر اگر اللہ رسول کی تعلیمات کی جھلک نظر آئے گی تو آپ کے گھر والے خود بخود اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ہی اللہ اور رسول کے باغی نکلے تو پھر یاد رکھیں آپ کی اولاد نیک صالح بننے والی نہیں ہے، آپ کی خواتین اصلاح نہیں کر پائیں گی۔ اس لیے
اپنے گھر کو محمدی گھرانہ بنائیے، اپنے گھر کو محمدی آشیانہ بنائیے، اپنے گھر کو محمدی گلشن بنائیے، اور اللہ کی رحمتیں سمیٹتے ہوئے کل قیامت کے روز اپنے بال بچے، اپنی بیوی، اپنے بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں، ان سب کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، انسان پورا سر سے پاؤں تک بڑا قیمتی ہے، لیکن اس جسم کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی ہی اہم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے۔ آپ اس کی اہمیت سمجھ لیں کہ جس چیز پہ اللہ ہر وقت اپنی نظر رکھتا ہے، اور وہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جسے ہم اپنی زبان میں دل کہتے ہیں اور عربی کے اندر اسے قلب کہتے ہیں۔ اگر یہ دل بگڑ جائے تو یاد رکھیے انسان بگڑ جاتا ہے، اگر یہ دل سنبھل جائے تو انسان سنبھل جاتا ہے۔ اور آپ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا جو موٹو رہا ہے، ان کا جو مین سبق رہا ہے یا درس رہا ہے، وہ یہی تھا کہ لوگوں کے دلوں کو بدل دیا جائے۔ جب تک یہ دل نہیں بدلے اس وقت تک آپ کے سامنے میں اکثر بیان کرتا ہوں کس قدر یہ ظالم لوگ تھے، کس قدر یہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے دل بدلے، پھر ان جیسا کائنات میں کوئی عظیم نہ بچا، کوئی ان جیسا کائنات میں اللہ کا محبوب نہیں تھا، اور کوئی ان جیسا چلتا پھرتا زمین پہ جنتی نہیں تھا۔ یہ دل بدلے نبیوں نے، نبیوں کی دعوت نے، اور نبیوں نے زور لگا دیے کہ ان کے دلوں کے اندر ایک ایسا طوفان برپا کیا جائے، طوفان توحیدی برپا کیا جائے کہ یہ دنیا سے ٹکرا جائیں اور دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے دل بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے ساتھ یاد رکھیں اگر یہ دل جاگ اٹھے آپ کی قسمت جاگ اٹھی، اور اگر یہ دل سو گیا سمجھ لیں آپ کی قسمت ہی سو گئی۔ یہ دل بڑا ہی اہم ہے۔ یہ دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر یہ دل مردہ ہو جائے، چاہے انسان زندہ بھی ہو وہ چلتی پھرتی لاش ہوا کرتا ہے۔ جب یہ دل مردہ ہو جائے پھر ظاہراً آپ کو سانس چلتی ہوئی نظر آئے گی اس کی، لیکن یہ حقیقت میں میتیں پھر رہی ہیں کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ آپ کے اسی شہر کے اندر کتنی عوام ہے، کتنے مرد و خواتین ہیں، لیکن مساجد میں کتنے آتے ہیں؟ باقی کہاں چلے گئے؟ یہ وہ ہیں مردہ دل والے، جن کے دل مر چکے ہیں، جن کے دل بالکل ختم ہو چکے ہیں، اللہ رسول سے باغی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت میں لگا دے، ہمیشہ اپنے دین پر قائم رکھے۔ انشاءاللہ جس کا دل پرسکون ہے، یاد رکھیں جیب میں اگر ایک ٹکا بھی نہیں ہوگا اور دل مطمئن ہے، آپ رات کو ایسے سوئیں گے جیسے کوئی ٹھیک ٹھاک مالدار مال والا سوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سکون عطا کر دے، اس کو بگڑنے نہ دے، اسے ہمیشہ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت میں رکھیں۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ ایک بہت بھاری چیز نازل کرنے والے ہیں۔ بہت بھاری چیز، کتنی بھاری؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتے، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنی بھاری چیز اتارنے لگے ہیں۔ اللہ کہاں اتارنے لگے ہیں؟ محمد کریم پہ اتارنے لگے ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے کس حصے پہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ اکبر، ہم اسے نازل کرنے لگے ہیں روح الامین جبریل کے ذریعے، اور نازل کر رہے ہیں اے محمد تیرے دل کے اوپر۔
یہ دل پہاڑوں سے بھی سخت ہے اور پہاڑوں سے بڑھ کے طاقتور ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا محمد کے قلب اطہر کے اوپر، اللہ اکبر، تاکہ یہ پوری دنیا کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا سکے۔ یعنی جس کی کلام ہے وہ بھی قوی، جس پہ نازل ہو رہا ہے، جو لے کے آ رہا ہے جبریل، وہ بھی قوی، اور جس پہ نازل ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی قوی، اور جس چیز پر نازل ہو رہا ہے وہ بھی قوی۔ یہ دل اس قدر ہے، طاقتور چیز ہے، اسے کمزور نہ جانیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا سمجھ لو تمہارا سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر یہ بگڑ گیا تو سمجھ لو تمہارا سارے کا سارا جسم بگڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کی اصلاح کرنی ہے، انشاءاللہ میں آگے طریقہ بتاتا ہوں آپ۔ اگر یہ بگڑ گیا، یاد رکھو یہ دل جب بگڑتا ہے پھر اللہ رسول کا باغی بنا کے مسجد محراب منبر سے نکال کے شیطان اپنی راہ پہ لگا لیتا ہے، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر آپ کو یہ نوجوان، یہ مسلمان، یہ خواتین و حضرات، یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے روتے ہوئے ملیں گے، آنسو بہاتے ہوئے ملیں گے، ان کے دل ہر وقت اللہ کے لیے دھڑکیں گے، اور جب یہ بگڑ جائے تو پھر ان کی راہ ہی الگ ہو جاتی ہے، یہ شیطان کی راہوں پہ نکل۔ اور وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل۔ یہ بگڑ گیا تو پھر کسی ملا کی بات اثر نہیں کرے گی، یہ بگڑ گیا تو پھر اللہ کا قرآن بھی اثر نہیں کرتا، جب یہ بگڑ گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے کہتا ہے یہ مولویوں کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے روز نہ تمہارے مال کام آئیں گے، نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے۔ کیا کام آئے گا؟ کیا چیز نفع دے گی؟ فرمایا قلب سلیم جو لے کے آئے گا نا، یہ قلب سلیم، یہ قلب سلیم لے کے آنے والا جو ہوگا اللہ اس کو نفع دے گا، اس کو یہ دل اس کا نفع دے گا۔ یہ قلب سلیم کیا ہے بھائی؟ اللہ ربی۔ قلب سلیم کا مطلب ہے کہ اللہ اس دل کے اندر شرک نہیں ہے اللہ کے ساتھ، یہ دل شرک سے پاک، بدعت سے پاک، نافرمانی سے پاک، اللہ کی بغاوت سے پاک، یہ قلب سلیم ہے، بالکل صاف ستھرا دل لے کے یہ اللہ کے پاس جائے گا۔ فرمایا جو اس طرح کے دل والے آئیں گے اللہ ان کو نفع ہی نفع دے گا۔ یہ گندے دل والا ہر وقت جو گند سوچتا ہے، غیبت، چغلی، فریب، دھوکہ اس کے دل میں بسا ہوا ہے، ایسے گندے دل والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، صاف دل والے۔ آگے حدیث آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی يستقیم لسانہ۔ بندے کا ایمان، سنیں، بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا، سیدھا نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے۔ اگر دل سیدھا ہو گیا تو سمجھ لو اس کا ایمان سیدھا ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دل کب سیدھا ہوگا؟ ایمان سیدھا کرنا ہے تو دل کو سیدھا کر لو، اگر دل کو سیدھا کرنا ہے تو فرمایا اپنی زبان کو سیدھا کر لو۔ یہ زبان یہ جنت میں بھی لے جائے گی اور جہنم میں بھی لے جائے گی۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ زبان کے اوپر پڑھائیں گے کہ اس زبان نے کتنے لوگوں کو جہنم میں لے جانا ہے اور کتنے لوگوں کو جنت میں لے جانا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا سارا دن یہ زبان چلاتے ہیں،
اللہ رسول کی نافرمانی میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بیان کریں۔ یعنی ایمان سیدھا کرنا ہے، اپنے دل سیدھے کر لو، اور اگر دل سیدھا کرنا ہے تو زبانوں کو سیدھا کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر کے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے، اس دل کی اصلاح کر لیں، اس کو سیدھا کر لیں، اس کو تکڑا کر لیں، تاکہ اللہ رسول کے ہاں ہمارا ایمان والوں میں شمار ہو۔ یہ جو مرکز ہے نا، اللہ نے یہاں پہ ایمان کو مزین کیا۔ اللہ ایمان کو دل کے بجائے دماغ میں بھی رکھ سکتا تھا، اللہ دماغ کی بجائے پھیپھڑے اور گردے میں بھی رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور اس کا مزین، اس کو کہاں پہ سجایا، اسے کہاں پہ رکھا، اسے کہاں پہ ٹکایا؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے ایمان کی جو جگہ ٹھہرائی ہے وہ تمہارے دل ہیں۔ یہ ایمان کی جگہ ہے، ایمان کا کوٹھا ہے، ایمان کا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کی ہر وقت یہاں پہ نظر ہوتی ہے۔ اس کی حدیث سنیے، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ چاہے یہ شکلیں تم کریم میں لگا کے چمکا لو، اللہ کو تمہاری شکلوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے کہ اس نے اتنی کوٹھیاں بنا لی، اتنی کاریں لے لی، اتنا کچھ لے لیا۔ اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، بالکل اللہ کو۔ اللہ کی قسم، یہ چٹے رنگ کی جنگ جو چل پڑی ہے نا ہمارے پاک و ہند کے اندر، ہر بندہ اس کو خوبصورتی کی علامت سمجھتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی تو بلال حبشی کبھی جنت میں نہ جا سکتا۔ رنگ تمہارا کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر دل تمہارے چٹے ہیں، اللہ کی قسم جنت پکی ہے۔ اور رنگ جتنے مرضی چمکا لو، اگر دل کالے ہیں تو پھر اللہ سے توبہ کر لو، ورنہ جہنم تمہارا مکان۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے صورتوں کی طرف، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اس کی نظریں کہاں پہ ہیں؟ تمہارے دلوں کے اوپر ہیں، دلوں کے اوپر ہیں، اور تمہارے عملوں کے اوپر ہیں۔ اللہ ہر وقت فوکس کرتا ہے اس دل کے اندر۔ سارا دن بیٹھ کے جو پلاننگ کرتے ہو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ تو دھڑک رہا ہے، پمپ کر رہا ہے، آپ کا بلڈ سرکولیشن پورے جسم میں، یہ ایک پمپ لگایا ہے اللہ نے، لیکن اس کے اندر ایک پوری دنیا بات کر دی جو تم سوچتے ہو اپنے دل کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے میں اتنا طاقتور، اتنا پاورفل، اتنا علم والا کہ عرش عظیم کے اوپر بیٹھ کے بھی تمہارے دلوں میں جو وسوسہ آتا ہے میں رب کریم اس کو بھی جانتا ہوں۔ انہو علیم بذات الصدور۔ اللہ اکبر۔ تمہارے سر اور اعلانیہ دونوں کو جانتا ہے۔ اور اگر یہ کوئی کہے شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلا دے، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ دل کے پردے میرا رب اٹھا دے، اللہ کی قسم بہت سارے مسلمان ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز قلندر شاید اپنے دل کے بارے میں اتنا نہ جانتا ہو جتنا اس کا پروردگار اس کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ دل مرکز ہے، مرکز۔ اللہ ہر وقت دیکھتا ہے، اس لیے اپنے دلوں کو طاہر رکھیں، پاک رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دلوں کے اوپر دیکھ رہا ہے، اور اس دلوں کی کیفیت کی بنیاد پہ آپ کو اجر ملتا ہے، زیادہ بھی کم بھی۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے۔
کسی کو 8واں ملتا ہے، کسی کو 7واں ملتا ہے، حتیٰ کہ کسی کو آدھا حصہ ملتا ہے۔ اور فرمایا بعض ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر کے اوپر ہی نہیں جاتی، ان کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی، اللہ لکھتا ہی نہیں ہے، اس کی پڑھی نہ پڑھی ایک جیسی۔ اللہ ربی، یہ 10/10 لینے ہیں کس بنیاد پہ؟ اس دل اور اللہ کی طرف توجہ کی بنیاد، خشیت کی بنیاد پہ۔ یہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا سارا میک اپ نماز میں ہو رہا ہوتا ہے، یہ جناب اپنی داڑھی سدھار رہا ہے، کبھی اپنے بالوں کو سیٹنگ کر رہا ہے، کبھی کپڑے سیدھے کر رہا ہے، اس کا بیٹھنے اٹھنے کا انداز دیکھ رہا ہے، کاٹن کے کپڑے پہنے ہو، سجدے سے جب اٹھتا ہے اللہ کی قسم کس قدر تو بے وقت ہے، تجھے اپنے رب کی قدر ہی نہیں ہے۔ کاٹن کے کپڑے پہن کے سجدے میں جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھنے سے پہلے اپنا پیچھے والا پلو نکالتا ہے، میرے کپڑوں کو سلوٹے نہ پڑ جائے۔ یہ زندہ دل ہے، یہ زندہ دل ہے جسے کپڑوں کی پرواہ ہے، اپنے رب کی رضا کی پرواہ نہیں۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑا ہوا کرو۔ وہ امام بخاری کا واقعہ سنا ہے نا، نماز میں کھڑے ہیں اور اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ بچھو ڈنگ مار رہا ہے۔ نماز مکمل کی اور شاگرد کو آ کے کہا میری قمیض ذرا پیچھے سے اٹھا کے دیکھو، کوئی چیز مجھے کاٹ رہی تھی۔ اور شاگرد نے کہا، جب دیکھ کے کہا امام صاحب آپ کی پیٹھ کے اوپر بچھو نے 14 بار ڈنگ مارا ہے۔ اہل حدیثوں، یہ تھی نمازیں، اور ہماری نمازیں اللہ اکبر۔ آپ سب کے سامنے ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، تو اعمال کا اجر آپ کے دل کی کیفیت سے، یہ جتنا تڑپے گا رب کے لیے اللہ اتنا اجر دے گا۔ اور ایسے ہی قرآن کے اندر ہے، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے اس کا اجر الگ ہے، جو قرآن کو بس ایسے ہی پڑھتا ہے اس کا اجر الگ ہے۔ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سنن ابن ماجہ اور سلسلۃ الصحیحہ کے اندر ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگوں میں سب سے افضل لوگ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ عرض کی اللہ کے نبی، یہ زبان کا سچا تو سمجھ آتا ہے، یہ مخموم القلب کون ہے؟ یہ صاف دل والا کون ہے؟ پاک دل والا کون ہے؟ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے میری مراد اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا پرہیزگار ہے، جس کا دل ہر وقت اللہ کے خوف میں مبتلا رہتا ہے، اس کے دل میں گناہ کوئی نہیں ہوتا، اس کے دل میں حسد کوئی نہیں ہوتا، اس کے دل میں کینہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہے مخموم القلب، اور پوری دنیا میں سب سے افضل انسان یہ۔ یہاں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتے، آپ تو پھر دنیا دار ہیں، ہماری مولوی برادری کے اندر بھی برداشت نہیں کیا جاتا، ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، یہ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ اللہ اس کو عزت کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اس کو عزت کیوں دے رہا ہے؟ ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھ لو، جو لوگوں کے ہاتھ پہ عزت تلاش کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جو رب کریم کے پاس عزت تلاش کرتا ہے اللہ اسے زمین سے اٹھا کے عرشوں پہ پہنچاتا ہے۔ لوگوں سے عزت تلاش کرنا چھوڑ دو، حسد کرنا چھوڑ دو، کینہ و بغض رکھنا چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ عزتیں بھی دے گا اور اللہ راضی بھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بڑا ہی پیارا فرمان ہے، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر آتا ہے ان للہ آنیۃ فی الارض، زمین پر اللہ کے کچھ برتن ہیں۔ اللہ اکبر۔ زمین پر کچھ اللہ کے برتن ہیں۔ کون سے برتن ہیں؟ فرمایا آنیۃ ربکم قلوب عبادہ الصالحین، اللہ کے برتن صالحین کے دل ہیں، نیک لوگوں کے دل اللہ کے برتن ہیں۔ اور اللہ کے برتنوں میں گند مت ڈالا کرو، ان کو پلیت مت کیا کرو، ان کو گندا مت کیا کرو، نیک صالح بنو اور اللہ کے ان برتنوں کی حفاظت کرو۔
اللہ اکبر. اور فرمایا اللہ سب سے زیادہ ان میں سے ان دلوں سے محبت کرتا ہے جو بڑے ہی نرم اور رقیق ہیں، بڑے ہی نرم ہیں. دلوں کی سختی کا اندازہ لگا لیں. 2900 روپے کا بل آیا، 2 پارٹیاں آپس میں لڑی کہ یہ تو بھر، وہ کہتا ہے تو بھر. ایک طرف سے 5 بھائی قتل ہو گئے، دوسری طرف سے 3 بھائی قتل ہو گئے 2900 روپے کے بل کے پیچھے. یہ ہے ہمارا معاشرہ. صحابہ کے تو ایسے دل نہ تھے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پھر ان کے دل ایسے نہیں رہے تھے. پھر وہ ایک دوسرے کے لیے روتے تھے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے. ایک صحابی کے گھر میں اگر بکرے کی سری آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا پڑوسی کئی دن سے بھوکا ہے، اپنے بچوں کو بھوکا سلا کے کہتا ہے گوانڈی کو دے دو. اس کے پاس جاتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں گزارا کر لوں گا، میرا ساتھ والا مسلمان بھائی بھوکا ہے. اس کے گھر 7 گھروں میں وہ سری گھومتی گھومتی پھر پہلے گھر میں آ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی. یہ وہ مسلم معاشرہ تھا جو میرے اور آپ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیا تھا. ہم کہاں نکل گئے؟ ہم اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی کوئی فکر نہیں کرتے. فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دل وہ ہیں کہ جو نرم ہیں، نرم ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے ایک دوسرے سے رحم کرنے والے. اللہ اکبر. ایک بڑی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین جوفہ. ایک سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے. ایک سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے. اگر 2 دل اللہ رکھ دیتا تو ممکن ہے لڑائی پڑ جاتی. ایک کہتا میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، دوسرا کہتا میں نہیں کرتا. اللہ نے ایک دل رکھا، لیکن یہ انسان اس قدر شیطان کا پیروکار ہو گیا کہ 2 دل اللہ نے نہیں رکھے، لیکن اس نے اپنے دل کے اندر 2 عقیدے بنا لی. کہتا ہے اللہ کو بھی مانتا ہوں، غیر اللہ کو سجدہ بھی کرنا ہے. اللہ کو بھی مانتا ہوں، نظر و نیاز بھی غیر اللہ کے دینی ہے. اللہ کو بھی مانتا ہوں، مشکل کشا کسی اور کو بنانا ہے. اللہ کو بھی مانتا ہوں، حاجت روا کسی اور کو بناؤں گا. اللہ کو بھی مانتا ہوں، لیکن میری منت منوتی نظر و نیاز یہ سارے کا سارا میں کسی اور کو بھی دوں گا. یہ 2 عقیدے ایک دل میں کیسے آ گئے؟ اللہ نے تو ایک دل بنایا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت ہوگی، ایک اللہ کو راضی کرے گا. ایک دل 2 عقیدے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر. وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، پوچھا وابصہ رضی اللہ عنہ برائی اور بھلائی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو لگتا ہے. دیکھو صحابہ کو دیکھ کے نبی علیہ السلام سمجھ جاتے تھے کہ یہ سوال کیا کرے گا. صحابہ کا مزاج تھا، کوئی آخرت کے بارے میں پوچھتا، کوئی قیامت کے بارے میں، کوئی دنیا کے مسائل کے بارے میں، کوئی بھلائی کے بارے میں، کوئی برائی کے بارے میں. وابصہ لگتا ہے آج تو پھر برائی اور بھلائی کے بارے میں پوچھنے آیا ہے. تو وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی آپ سے اسی معاملے میں حاضر ہوا تھا. فرمایا اللہ نے تمہارے دل کو کسوٹی بنا دیا ہے، پرکھنے کی جگہ بنا دیا ہے. جب تو کوئی کام کرے اور تیرے دل کو سکون ملے تو سمجھ لینا یہ نیکی ہے اور بھلائی ہے، اور جب تو کام کرے اور تیرے دل میں کھٹکا ہو سمجھ لے یہ برائی ہے. اور مسلمانوں سمجھ لو اگر تمہارے دل کو سکون آئے کام کر کے سمجھ لینا یہ کوئی بھلائی کا کام کر رہا ہوں. لیکن اگر کوئی کھٹکا لگا رہے کہ یار پتہ نہیں یہ معاملہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے، تو یاد رکھو یہ برائی ہے، برائی نیکی نہیں ہے. کبوتر کی طرح آنکھیں نہ بند کر لیا کرو. مولوی صاحب آپ کچھ کہتے ہیں، ہم نے فلاں مولوی صاحب سے پوچھا ہے، ہم تو جناب سود پہ لین دین کر سکتے ہیں، ہم تو حرام کھا سکتے ہیں. بھائی کھاؤ، پھر تمہیں کھانا ہے تو ہم تو روکتے رہیں گے کہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ نہ کرنا. جو اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا.
ظاہری آپ دیکھیں گے اس کا بزنس اوپر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، لیکن وہ جب گرے گا اللہ کی قسم آپ کو نظر آئے گا یہ گلیوں میں بھیک مانگتا پھر رہا۔ بچ جاؤ جہاں تک ہو سکتا ہے، بچ جاؤ، چھوڑ دیا کرو یہ دنیا کے 2 نمبر سٹیٹس، اس کو دفع کیا کرو اور اللہ رسول کی محبت کو اپنے سینے سے لگا کے اس دنیا کی تھوڑی سی لذت کی خاطر اس کو چھوڑ دیا کرو اور اللہ رسول کی محبت کو قابو کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں دل کے متعلق۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ اکبر، ہر وقت برے عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ بھائی یہ نشانی ہے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ نماز جمعہ پڑھنے آتا ہے لازم، قاری صاحب کی تقریر سننے آتا ہے، لیکن باقی 6 دن 7 دن یہ نمازیں نہیں پڑھتا۔ یہ مردہ دل ہے، مردہ۔ اس کا ایک جمعہ پڑھنا اس کے لیے کافی نہیں، اس کا پڑھنا نہ پڑھنا ایک جیسا ہے۔ آج ہی سچی توبہ کر لے کہ یا اللہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے آج جمعہ کا دن ہے، اللہ آج کے بعد پکا نمازی بن جاؤں گا۔ میرا رب تو اتنا قدردان ہے، اللہ کی قسم تیرے پچھلے سارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے۔ لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں۔ یاد رکھو ان کے دل مردہ ہو گئے، یہ نشانی ہے ان کے دل مردہ ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جناب ہم تو ریفریشمنٹ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، یہ مخلوط ڈانس، یہ گانا بجانا، یہ فلمیں دیکھنا، یہ گند دیکھنا، اور یاد رکھو یہ ٹی وی پہ لمبے لمبے ڈرامہ سیریل دیکھنا، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس میں بیٹھا رہتا ہے، حتیٰ کہ مؤذن اذان دیتا رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کہتا ہے نہیں، اللہ سب سے بڑا نہیں ہے، میری یہ فلم سب سے بڑی ہے، میرا یہ ڈرامہ سب سے بڑا ہے، میری یہ بے حیائی سب سے بڑی ہے، میری یہ بغاوت سب سے بڑی ہے، میری یہ شیطانیت سب سے بڑی ہے۔ اللہ کی قسم اسی حال میں اگر آ جائے ملک الموت اور آ کے کہے اللہ کے پاس تیرا بلاوا آ گیا اور تیرے کان میں لگی ہو ہینڈ فری، نظریں تیری فلم کے اوپر ہوں، اور ملک الموت تیرے سر پہ آ جائے اور تجھے اتنی بھی جرت نہ ہو کہ اپنی ہینڈ فری نکال دے، اللہ اکبر، پھر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ میں تیری بغاوت، تیری سرکشی اور شیطان کی پیٹ لگا ہوا تھا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہم کس منہ سے اللہ کے پاس جائیں؟ جب فرصت کے لمحات ملتے ہیں چل کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تمہارے دل مردہ ہو گئے، دل مردہ ہو گئے۔ کیوں نہیں کہتا آج تنہائی میں بیٹھا ہوں کیوں نہ اللہ کا قرآن اٹھا کے پڑھ لوں، تھوڑا سا رو لوں اللہ کے سامنے؟ کیوں نہیں یہ دل کرتا 2 رکعت نفل ہی پڑھ لوں؟ آج گھر میں کوئی نہیں، اکیلا بیٹھا ہوں، چل آج اللہ سے ہی رابطے کر لیتے ہیں، اپنی سرگوشیاں اللہ کے ساتھ کر لیتے ہیں، تھوڑا رو لیتے ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ شوق کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہمارے ہیرو وہ کافر بن گئے، ہمارے ہیرو وہ میراثی اور بھانڈ بن گئے، ہمارا نوجوان ان کی پیروی میں نکل کھڑا ہوا، ان جیسی شکلیں بناتا ہے، ان جیسے لباس پہن کے فخر کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دل مردہ ہو گیا میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل مردہ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، گناہوں کے سبب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے، ابو امامہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر آتی ہے، فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کا مال کھایا، سن لیں ذرا غور سے، یہ 10 20 50 کو تو ہم سمجھتے ہی کوئی نہیں کہ یار یہ کون سا کھانا ہوا، یہ تو کوئی کھانا نہیں ہے، 10 20 50 تو ہم کھا ہی جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا مال کھایا جھوٹی قسم اٹھا کے، دکانداروں اللہ سے ڈر جاؤ،
اللہ کی قسم میری بہن میرا بھائی میں نے یہ خود اتنے میں خریدا ہے، قسمیں اٹھا کے یہ مال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، قسمیں اٹھا کے کسی مسلمان کا مال کھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل پہ اللہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے اور قیامت تک کوئی عمل اس نقطے کو مٹا نہیں سکے۔ جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی میرا دل بڑا سنگ ہو گیا ہے، پتھر جیسا ہو گیا ہے۔ فرمایا تم مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرا دل نرم کر دے گا۔ لیکن یہ نقطہ جو کسی مال کھا کے، کسی مسلمان کا مال کھا کے، جھوٹی قسم اٹھا کے یہ مال کھاتا ہے، فرمایا یہ نقطہ قیامت تک رہے گا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ جب دل سیاہ ہو جائے نا، پھر اس طرح کے کرتوت ہوتے ہیں جو میں نے پہلے بیان کی۔ پھر یہ دکاندار اپنا حق سمجھ کے کھاتا ہے، یہ فیکٹری اونر اپنا حق سمجھ کے کھاتا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، یہ میرا حق ہے، ہم محنت نہیں کرتے۔ بھائی محنت کرو، اس کا جائز منافع لو، آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن آپ جھوٹی قسمیں، جھوٹی باتیں، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے، بہت سارے اقوال آتے ہیں، یہ دل جو ہے، دل اس کو نرم کرنے کے بارے میں، اور یہ سخت کیوں ہوتا ہے سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، لا تکثروا الکلام، باتیں زیادہ نہ کیا کرو۔ یہ باتونی جب بیٹھتے ہیں 2 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، اللہ رسول کی بات نہیں ہوگی۔ آؤ یار گپے لگاتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گپ شپ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گپ شپ کا مطلب ہوتا ہے آؤ جھوٹ غیبت چگلی فریب کرتے ہیں۔ جو کہتا ہے آؤ سچ سچ لگاتے ہیں، پھر ان کی مجلس میں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کی بات ہوتی ہے، اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے۔ یار فلاں مسجد بن رہی ہے، کیوں نہ یار اس کے لیے کچھ کر لیں، یار اللہ کے دین کے لیے نکلیں، عظمت صحابہ کے لیے نکلیں، ختم نبوت کے لیے نکلیں۔ پھر یہ باتیں ہوتی ہیں، ہر بات پہ فرشتے لکھتے ہیں اجر اجر اجر۔ فرمایا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، ہاں اللہ کا ذکر کیا کرو، اور فرمایا کہ بے شک کثرت کلام، زیادہ باتیں کرنا یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے، دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اس لیے باتیں کم کیا کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ دلوں کو سخت کرنے والی سب سے پہلی چیز زیادہ باتیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ دلوں کے اوپر جو زنگ لگتا ہے نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی گناہ کرتے ہو تمہارے دلوں پہ زنگ لگتا چلا جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو روکیے، اپنی زبان کو روکیے، اپنے کردار کو صحیح کر لیجئے، اپنے دل کو پاک کر لیجئے۔ یاد رکھیں جب خواہشات نفس بہت زیادہ ہو جائیں، فرائض میں کوتاہی ہونے لگ جائے، دنیا کی لذت میں مزہ آنے لگ جائے، اور زیادہ سے زیادہ دنیا کماؤ میں لگ جاؤ، زیادہ ہنسنے لگ جاؤ، لہو و لعب کے اندر تم پھنس جاؤ، اللہ اکبر۔ جب اس طرح تمہاری زندگی گزرے گی نا کہ رات 12 بجے تک فلمیں دیکھنی ہے، صبح 11 بجے اٹھنا ہے، شیطان کان میں پیشاب کر دے کوئی بات نہیں ہے، اٹھ کے کام پہ چلا جانا ہے، اور وہاں پہ پھر دنیا میں لگ گیا، میں تو جناب بڑی عیش پرست زندگی میں ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے سن لو، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ جب تم اس طرح کی زندگی گزارو گے، اگر تم ٹیڑے ہو جاؤ گے، اللہ تمہارا دل ٹیڑا کر دے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ان فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تم ٹیڑے ہو گئے، اللہ تمہارے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دے۔ تم سیدھے ہو جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو بھی صاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، ویل ہے سخت دلوں والوں کی، ایسے سخت ہو گئے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف بھی نہیں آتے۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جو روزانہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں؟
سوائے ایک دو کے کوئی بھی نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو ایک ذکر بتاتا چلوں، اکثر میں بتا دیتا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر، سبحان اللہ 100 بار، سبحان اللہ 100 بار، کتنا اجر؟ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر۔ 100 بار الحمدللہ، کتنا اجر؟ فرمایا 100 گھوڑے لوڈڈ، ان کے اوپر سامان لوڈ ہو، ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب۔ 100 بار اللہ اکبر، فرمایا 100 اونٹ ایسے جو بیت اللہ میں حاجی قربان کرتے ہیں اور اللہ ان کو قبول کرتا ہے، وہ 100 اونٹ قربان کرنے کے برابر اجر۔ 100 بار لا الہ الا اللہ جو پڑھ لیتا ہے، فرمایا اللہ اس کے لیے زمین سے لے کے پہلے آسمان تک نیکیاں بھر دیتا۔ 100 بار 10-15 منٹ کا ذکر ہے، لیکن اگر اس کی گنتی آپ ہزاروں میں لے جائیں تو اللہ کی قسم چند ہفتوں کے بعد آپ رب سے زبان میں دعا نکالیں گے، اگلے دن آپ دیکھیں گے اللہ اس کو پورا کر دے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، اس زبان کو اللہ کے ذکر میں لگاتے نہیں، پھر مولوی صاحب دعا کر دو، مولوی صاحب دعا کر دو، اور مولوی دعا کر دے تو پھر فتوے بھی لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے زبان اپنے ذکر میں لگا دے۔ یاد رکھو یہ بہترین علاج ہے دلوں کو نرم کرنے کا، بہترین علاج اللہ کا ذکر۔ فاذکرونی اذکرکم، سبحان اللہ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو بندہ سارا دن اللہ کی تسبیح کرے اور سارا دن اللہ اس کو اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے یاد کرے، یار اس کے کیا ہی کہنے ہوں گے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کرامن کاتبین ہے نا، نیکی اور بدی لکھنے والے، جب تم کوئی برائی کرتے ہو نا، یہ برائی لکھنے والا اپنی قلم کو پکڑے رکھتا ہے 6 گھڑیاں اس قلم کو پکڑے رکھتا ہے کہ شاید یہ اللہ کا بندہ توبہ کر لے اور میں یہ نہ لکھوں، کہ یہ توبہ کر لے میں نہ لکھوں، میں نہ لکھوں۔ 6 گھڑیاں جب یہ نہیں توبہ کرتا پھر یہ لکھ دیتا ہے ایک گناہ، اور جب یہ نیکی کر لیتا ہے تو جلدی سے نیکیاں لکھنے والا فرشتہ لکھ دیتا ہے 10 نیکیاں اللہ نے دی۔ اپنی زبان کو اللہ کے لیے لگاؤ، انشاءاللہ تعالی یہ دل نرم ہو جائے گا۔ اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے یاد رکھیں، سب سے پہلا کام موت کو یاد کرو، موت کو۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ کہا کرتے تھے، ان سے پوچھا جاتا کہ سب سے عقل مند شخص کون ہے، تو وہ فرماتے تھے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے وہ سب سے عقل مند ہے۔ اور ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو روزانہ موت کو یاد کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، الا ماشاء اللہ کہ کبھی اپنی موت کو سامنے رکھا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ میرا بزنس عروج پہ، آگے کیا ہے؟ موت۔ میری ڈگری عروج پہ، آگے کیا ہے؟ موت۔ میری جوانی عروج پہ، آگے کیا ہے؟ موت۔ میری خوبصورتی عروج پہ، آگے کیا ہے؟ موت۔ موت موت کس چیز پہ اتراتا ہے؟ اور مر کے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، اور اس کے پاس جانے کی کوئی تیاری نہیں۔ یہ کیسا بے وقوف مسافر ہے جو سفر کا بھی پتہ ہے اور اس کے پاس کرایہ بھی کوئی نہیں۔ سب سے پہلی چیز دلوں کو نرم کرنے کے لیے وہ ہے موت، اور دوسری چیز قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ شرک کے اڈے بن چکے، اس سے مراد یہ ہماری عام قبریں کچی جو پڑی ہوئی ہیں، یہ مٹی کی ڈھیریاں، ان کو جا کے دیکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جاؤ ان کی زیارت کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہارے دل نرم کر دے گا، اللہ تمہارے دل نرم کر دے گا، اللہ تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری کر دے گا، اللہ تمہارے اندر فکر آخرت پیدا کر دے گا۔ تیسری چیز قرآن
اللہ اکبر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ اور لگ چکے ہیں، یہ یاد رکھیں، اس میں کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی کا کوئی فرق نہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہی نہیں، قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن نہیں پڑھتا اس کے دلوں کو تالا لگ چکا، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے، یہ نصیحت، یہ تو سینوں کی ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور سینے میں سب سے بڑی بیماری کا مرکز وہ دل ہے۔ جب دل بیمار ہو جائے پھر سمجھ لو سارا جسم بیمار۔ قرآن پڑھو میرے بھائی، دلوں کو نرم کرے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ چیز ہے اللہ کا ذکر، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو کہتے ہیں نا دلوں کو سکون نہیں ہے، دماغی مرض لگ گئی، اللہ کا ذکر کرو۔ میں نے اس لیے کہا فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب تم مجھے دل میں یاد کرتے ہو میں تمہیں دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب تم بیٹھ کے اپنے بندوں میں اپنے دوستوں میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو گناہ بھی نہیں کرتے، یعنی فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے میں رب تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ آؤ تو صحیح نا اللہ کی طرف، آگے چلتے ہیں۔ اگلی چیز ہے توبہ۔ توبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ اللہ ایک نقطہ لگا دیتا ہے، اگر یہ توبہ کر لے اسی دن اللہ اس کے دل کو دھو دیتا ہے۔ اگر یہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے حتیٰ کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جائے پھر مولویوں کی باتیں اچھی نہیں لگتی، پھر مولویوں پہ اٹیک۔ حقیقت میں یہ اللہ رسول پہ اٹیک کر رہا ہوں۔ یہ آپ جتنے دیکھتے ہیں نا، اللہ اکبر، یہ سیکولرز، یہ لبرل، یہ آنٹیاں جو روڈوں پہ نکل کے ہماری بیٹیوں کو باہر نکالنے کے، یہ دل کالے ہو چکے ہیں، کالے۔ یہ مولویوں کو نام لیتی ہیں لیکن ان کا اٹیک کہاں پہ ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، کیونکہ ڈائریکٹ اٹیک کریں تو یہ نہیں بچ سکتی، اس لیے یہ مولویوں پہ اٹیک کرتی ہیں۔ توبہ کرو، دل صاف کرو، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حلال کھاؤ، حلال، حرام سے بچ جاؤ، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چھوڑ دو، فضول مجلسوں میں یہ جو گپ شپ والی میں نے بات کی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح ایک دعا سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، ثبت قلبی علی دینک، دونوں حدیثیں موجود ہیں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو ہمیشہ ثابت قدم رکھنا اپنے دین اور اپنی تابعداری۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے نبی، ہم تو آپ پہ ایمان لے آئے، اللہ پہ ایمان لے آئے، جو آپ پہ شریعت نازل ہوئی اس پہ ایمان لائے، کیا اس کے بعد بھی ہم گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس، یہ پوری کائنات کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہیں، پوری کائنات کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہیں، اللہ ان دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ تو دلوں کا پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنی اطاعت میں رکھنا۔ یہ دعا یاد کریں گے نا سارے بھائی، سجدوں میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں، سجدوں میں مانگے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سجدے میں ہوتے ہو اللہ کے قریب ہوتے ہو دعائیں مانگا کرو، تو دعا مانگا کرو سجدے میں، اور ذرا منہ ٹیڑھے کر لیا کرو،
منگتے بن کے، فقیر بن کے، اللہ کے در کے سوالی بن کے، یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینکا، اللہ دلوں کے پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے اور اپنے نبی اپنے دین کی اطاعت پہ رکھنا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو، اللہ ہم سب کے دلوں کو، اللہ ہم سب کے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھے، ہمارے دلوں کو شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، گمراہی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔